نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم ہے، احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ ہم سب اس مبارک ہفتہ وار محفل حمد و نعت اور درس و بیان میں شریک ہوئے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ایسی روحانی محافل ہمیں اپنی زندگی میں بار بار دیکھنا اور ان میں شریک ہونا نصیب فرمائے. آج کی اس مبارک نشست میں اس ماہ مقدس ماہ ذی الحجہ کی مناسبت سے چند ایک باتیں آپ کی گوش گزار کرنے لگا ہوں. اس ماہ مبارک کی جو عظمت اور فضیلت ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ صبح جمعۃ المبارک کی نشست میں اللہ کی توفیق سے ہم گفتگو کریں گے. آج جو کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ماہ مقدس کو اس عظیم قربانی کی یاد سے جانا اور پہچانا جاتا ہے جو کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام باپ اور بیٹے دونوں کی عظیم قربانی ہے. کہ باپ کا اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہونا اور بیٹے کا اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہونا، اور پھر اس قربانی کے حوالے سے میں صرف مضمون سارا احادیث کی روشنی میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، مگر ایک جملہ جو اہم اور خاص ہے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قربانی کی تفصیل اور بہت زیادہ ڈیپتھ میں جائے بغیر اگر ایک جملے میں بیان کرنا چاہے کوئی کہ قربانی کیا ہے یا قربانی سے انسان کو کیا ملتا ہے، تو اس قربانی سے جو کچھ ملتا ہے وہ اس قربانی کے اندر لفظ میں ہی چھپا ہوا ہے. اس کے پہلے 3 حروف قاف، را اور با، اور وہ ہے قرب. جو جتنی بڑی قربانی دیتا ہے اسے اتنا اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے. یہ قربانی اللہ کے قریب ہونے کے لیے دی جاتی ہے، چاہے وہ جانی قربانی ہو، چاہے وہ مال کی قربانی ہو، یا اللہ کی عطا کردہ کسی بھی نعمت کی قربانی ہو. اور اس قربانی کو اللہ رب العزت اتنا پسند فرماتا ہے اور اتنا محبوب رکھتا ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ اسی کے صدقے قرب عطا کرتا ہے. مگر آپ اندازہ کریں کہ رب کائنات کو یہ قربانی کتنی محبوب ہے کہ قابیل اور حابیل 2 بھائیوں نے جب قربانی کی تھی، حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل نے حسد کیا اور پھر قتل کیا. اس حابیل نے جو دمبا ذبح کیا تھا اللہ کی رضا کے لیے، جب پیش کیا تھا جو آگ آئی تھی آسمان سے اور وہ جل کے راکھ ہو گیا اور قبول ہو گیا تھا،
وہی دمبا تھا جنت میں جسے اللہ رب العزت نے اس دن سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح ہونے کے لیے دوبارہ بھیجا تھا. تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ وہ اس قربانی کے عمل سے کتنا پیار کرتا ہے کہ ایسا اس قربانی کے عمل کو، اخلاص کو قبول فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، ان کی اس عظیم قربانی کے بدلے میں جس کا فدیہ دیا گیا، یہ وہی جانور تھا جو حابیل نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا. تو یہ وہ عظیم قربانی ہے. اب اس قربانی کے حوالے سے صوفیاء نے اس قربانی کے 3 مختلف مراحل بیان کیے ہیں، درجات بیان کیے ہیں. وہ 3 میں عرض کر دیتا ہوں، پھر احادیث آپ سنیں گے تو آپ کو مضمون سارا اسی روشنی میں سمجھ آئے گا. صوفیاء بیان کرتے ہیں کہ قربانی کا پہلا درجہ ہے سخاوت کرنا، جسے ہم سخی کہتے ہیں. سخی ہے، خرچ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پہلا درجہ اس کا یہ ہے کہ سخاوت کی جائے. اور سخاوت کیا ہوتی ہے؟ سخاوت یہ ہوتی ہے جو کچھ اللہ رب العزت نے دیا ہوا ہے، جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے، اس میں سے کچھ خرچ بھی کرے انسان اور کچھ بچا بھی لے. یعنی جو اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، جو کچھ انسان کے پاس موجود ہے، اس میں سے کچھ خرچ بھی کرے اور کچھ بچا بھی لے. جو اس طرح خرچ کرتا ہے اس کو سخی کہا جاتا ہے. پھر اس سخی سے، سخاوت سے اگلا ایک درجہ ہے اور وہ ہے جود، جسے ہم کہتے ہیں نا جود و سخا. وہ جود اسے کہتے ہیں کہ جو زیادہ خرچ کرتا ہے اور تھوڑا بچا لیتا ہے. سخاوت میں آپ یہ سمجھ لیں کہ برابر ہے، برابر جتنا خرچ کیا اتنا بچا لیا. اور جود میں یہ ہے کہ زیادہ خرچ کیا اور تھوڑا بچا لیا. اور پھر اس کے بعد تیسرا درجہ آتا ہے اور وہ ہے ایثار. ایثار کا مطلب بھی قربانی ہے. تو ایثار یہ ہے کہ اپنی ضرورت بھی دوسرے کو دے دینا. جو اپنی ضرورت ہے وہ بھی دوسرے کو دے دیا جائے. اب یہ درجہ ہے، جو جتنا خرچ کرتا ہے، کم خرچ کرنے والے سخی کہلاتے ہیں، زیادہ خرچ کرنے والے جواد کہلاتے ہیں، اور کثرت سے سب کچھ خرچ کر دینے والے ایثار کرنے والے کہلاتے ہیں، جسے قرآن مجید نے بھی بیان کیا. یہ 2 آیات عرض کرتا ہوں. رب کائنات نے فرمایا، سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 219 ہے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں. سوال کرتے ہیں ہم کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیں جو ضرورت سے زیادہ ہے خرچ کر دیں. یعنی جو تمہارے پاس ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر دو. یہ بہت اعلیٰ درجے کا خرچ ہے، اس میں بچا کے رکھنے کا کوئی تصور نہیں. یعنی ضرورت لے لی، باقی خرچ کر دیا. اور پھر اس سے بھی اعلیٰ درجہ جو میں نے ایثار کا کہا، اسے قرآن مجید نے سورہ حشر آیت مبارکہ نمبر 9 میں بیان فرمایا. اور اس کو اللہ رب العزت نے ان الفاظ سے بیان فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ان کے، میرے محبوب کے غلام جو ہیں انصار و مہاجرین، ان کے خرچ کرنے کی شان کا عالم یہ ہے کہ یہ اس درجہ ایثار کرتے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنی ذات پر بھی دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اس حال میں انہیں خود ضرورت ہوتی ہے مگر اپنی ضرورت کو پیچھے چھوڑ کر دوسروں پر خرچ کر دیتے ہیں. یہ وہ ایثار کا درجہ ہے کہ جب انسان خود اپنا درجہ بھی پیچھے رہ جائے اور آگے خرچ کرنے والا بن جائے. اور اس میں اگر ایک واقعہ جو کثرت سے بیان کیا جاتا ہے، جسے قرآن مجید نے بھی بیان کیا، وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا اپنا عمل مبارک ہے کہ جب حسنین کریمین بیمار ہو گئے تھے تو انہوں نے صحت یابی کے لیے نظر مانی کہ روزے رکھیں گی. تو پہلے دن روزہ رکھا اور افطاری کے لیے جب بیٹھی تو دروازے پر دستک ہوئی. کسی نے سوال کیا ہمیں کچھ کھانے کے لیے چاہیے. تو افطار جس سے کرنا تھا وہ اپنے افطاری کا کھانا اس مانگنے والے کو دے دیا، پانی سے افطار کر لیا. دوسرے دن پھر افطار کے وقت دروازے پر دستک ہوئی، پھر کوئی مانگ رہا تھا، اس کو بھی دے دیا، پانی سے افطار کر لیا. اور تیسرے دن بھی
پانی سے افطار کر کے اپنا افطار اس سے زیادہ کیا ضرورت ہوگی، وہ بھی ان کو دے دیا۔ رب کائنات نے پھر اسے قرآن مجید میں بیان کیا اور قیامت تک کے لیے ان کی عظمت کا ذکر کر دیا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت کے لیے کھلاتے ہیں۔ مسکینا و یتیما و اسیرا، پہلے دن مانگنے والا مسکین تھا، دوسرے دن مانگنے والا یتیم تھا، اور تیسرے دن مانگنے والا قیدی تھا جو آزاد ہو کے آیا۔ تو رب کائنات نے اس گھرانے کی عظمت کا ذکر اس انداز سے بیان کیا۔ یہ وہ عمل ہے، اور یہ جو بنیادی طور پر ہم یہ قربانی بھی کرتے ہیں نا، اس قربانی میں اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں حکم دیا، ہم اس میں سے کھاتے بھی ہیں۔ لیکن اگر اس تصور کو سمجھے نا کہ جو قربانی کا ہے، تو جب بھی جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، تو 3 حصے جو کیے جاتے ہیں اس حصے کی تقسیم میں بھی شریعت نے راستہ سخاوت کا نہیں بتایا، جوادی کا بتایا ہے۔ اب سخاوت اور جوادی اب سمجھ گئے نا، یعنی جو برابر خرچ کرے، جتنا خرچ کرتا ہے اتنا بچا لے، وہ سخی ہے۔ جواد وہ ہے جو زیادہ خرچ کرے اور تھوڑا بچائے، اور اثار یہ ہے کہ سارا خرچ کیا جائے۔ تو شریعت نے جوادی کا راستہ بتایا کہ 3 حصے میں سے 2 خرچ کیے جاتے ہیں، 1 حصہ بچایا جاتا ہے، یعنی زیادہ خرچ کیا جاتا ہے۔ تو یہ قربانی کا جو عمل ہے، اس کو اللہ رب العزت نے یہی درس سکھانے کے لیے ہمیں عطا کیا ہے۔ اب یہ چند ایک حدیث ہیں جو میں جلدی سے عرض کرتا ہوں۔ یہ پہلی حدیث پاک جو ہے یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور یہ صحیح مسلم شریف کے الفاظ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنا اور آپ کی ازواج مطہرات کا عمل مبارک ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں، قال جاء رجل، ایک شخص آیا، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آقا علیہ السلام کے پاس، فقال، اس نے یہ کہا، انی مجہود، اے میرے آقا میں فاقہ سے ہوں، شدید بھوک ہے مجھے۔ فارسل الی بعض نسائہ، آقا علیہ السلام نے اپنی ایک زوجہ مبارکہ کے گھر اس کو بھجوایا، پیغام بھجوایا کہ اس کو کچھ کھانا دیا جائے۔ فقالت، انہوں نے یہ کہا، والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے، ما عندی الا ماء، ہمارے گھر آج کھانے کے لیے کچھ نہیں، صرف پانی ہی ہے۔ آقا علیہ السلام کی زوجہ ہیں۔ ثم ارسل الی اخری، پھر آقا علیہ السلام نے دوسری زوجہ مبارکہ کے گھر پیغام بھجایا۔ فقالت مثل ذلك، انہوں نے بھی یہی کہا کہ گھر میں پانی کے سوا کچھ موجود نہیں ہے۔ حتی قلنا کلہن مثل ذلك، حتیٰ کہ تمام ازواج مطہرات نے یہی کہا۔ یہ جو ہم شعر پڑھتے ہیں نا سلام میں، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ تمام ازواج مطہرات کے گھر سے جواب آیا، کھانے کو کچھ نہیں، پانی ہے۔ اب جب یہ جواب آیا، سب نے کہا، والذی بعثک بالحق ما عندی الا ماء، ہمارے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں۔ فقال، آقا علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، من یضیف ھذا اللیلۃ رحمہ اللہ، آج رات جو اس کو اپنا مہمان بنائے گا اللہ اس پہ خاص رحم کرے گا۔ اب اس کی بھوک دیکھی نہیں جا رہی تھی، اپنا گھر میں یہ حال ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ تو آقا علیہ السلام نے جب یہ فرمایا، فقام رجل من الانصار، انصار سے ایک صحابی کھڑے ہوئے، فقال، انہوں نے کہا، انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے آقا میں اس کو لے جاتا ہوں، میں اس کو کھانا کھلا دوں گا، یہ میرا مہمان بن جائے۔ فانطلق به الى رحلہ، پھر وہ اسے اپنے گھر لے گئے۔ فقال لامرأتہ، اور اپنی زوجہ سے کہا، هل عندک شیء، کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ موجود ہے؟ قالت، انہوں نے کہا، لا الا قوت صبیانی، بس بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے، زیادہ نہیں ہے۔ فعللیہم بشیء، تو انہوں نے کہا بچوں کا دل بہلا دو کسی طرح، میں مہمان لایا ہوں، فاذا دخل ضیفنا، ہم اس کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں، بس تم ایسا کرو، فاطفئ السراج، جب اس کو کھانا رکھنے لگو گی تو چراغ کو بجھا دینا، وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُلُ، تاکہ وہ یہ سمجھے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں۔ اب یہ نیکی کا اعلیٰ درجہ ہے کہ ظاہر نہ کرے انسان پوشیدہ، یعنی اگر چراغ نہ بجھتا تو وہ پوچھتا نا آپ کیوں نہیں کھا رہے، یا اس کو پتہ چل جاتا۔ اب بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھے برتن اور ہاتھ ہلاتے رہے
کہ اس کو یہ لگے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں، اس کی طبیعت پر بوجھ نہ ہو۔ فَإِذَا أَهْوَىٰ لِيَأْكُلَ فَقُومِي إِلَى السِّرَاجِ حَتَّىٰ تُطْفِئِ، پھر جب وہ کھانا کھانے لگے تو انہوں نے ایسا ہی کیا، چراغ بجھا دیا۔ قَالَ فَقَعَدُوا، اور جب وہ بیٹھ گئے، وَأَكَلَ الضَّيْفُ، اور مہمان نے کھانا پیٹ بھر کے کھا لیا۔ فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح نماز ادا کرنے کے لیے وہ انصار صحابی جب آقا علیہ السلام کے پاس پہنچے، فقال، آقا علیہ السلام نے فرمایا، قد عجب اللہ من صنیعکما بضیفکما لیلہ، تم نے رات جو مہمان کے ساتھ سلوک کیا ہے نا، اسے اللہ نے بہت پسند کیا۔ جو کچھ تم نے رات مہمان کے ساتھ کیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا محبوب ہوا ہے اور مقبول ہوا ہے کہ میں تمہیں اس کی خوشخبری دے رہا ہوں۔ یہ وہ تصور ہے جو دین اسلام نے قربانی کا دیا ہے اور آقا علیہ السلام کے صحابہ سے ہمیں ملا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک حدیث پاک کا صرف ایک جملہ پڑھ کے میں آگے دوسری حدیث پہ جانا چاہتا ہوں، یہ بھی بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، انفق، خرچ کرنا سیکھو، خرچ کرو، خرچ کرنا سیکھو۔ کیوں؟ فرمایا انفق علیک، جو مخلوق پہ خرچ کرتا ہے اللہ اس پہ خرچ کرتا ہے، جو بندوں پہ خرچ کرتا ہے اللہ اس پہ خرچ کرتا ہے۔ پھر آگے آقا علیہ السلام نے پوری تفصیل بتائی کہ جب سے دنیا بنی ہے وہ ہر کسی کو دیتا جا رہا ہے، اس کے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں، مگر یہ جملہ بڑا اہم ہے، انفق انفق علیک، جو خرچ کرتا ہے اس پہ خرچ کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حدیث پاک ہے ترمذی شریف کی، اور اس حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، السخی، جو سخی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہ سخی کی بات ہو رہی ہے، میں نے پہلے اس لیے آپ کو تفصیل بتا دی کہ سخی سے بڑا درجہ جواد کا ہے اور اس سے بڑا درجہ اثار کا ہے۔ اب یہ سخی کی آپ ذرا دیکھ لیں کیا شان بیان کی جا رہی ہے، تو جواد کا مقام کیا ہوگا اور اثار والوں کی شان کیا ہوگی۔ رب آقا علیہ السلام نے فرمایا، السخی قریب من اللہ تعالی، جو سخی ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا نا کہ قربانی کیا ہے، قربانی قریب کرتی ہے، قرب دیتی ہے۔ تو السخی قریب من اللہ تعالی، سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ پھر فرمایا قریب من الجنہ، وہ جنت کے قریب ہوتا ہے۔ قریب من الناس، لوگ بھی اس سے پیار کرتے ہیں، لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کی ضروریات جو پوری کرتا ہے۔ پھر فرمایا بعید من النار، اللہ کے بھی قریب ہے، جنت کے بھی قریب ہے، لوگوں کے بھی قریب ہے، دوزخ سے دور ہے، دوزخ سے دور ہے۔ اور پھر فرمایا والبخیل، اور جو خرچ نہیں کرتا، کنجوس آدمی ہے، فرمایا اس کا یہ ہے بعید من اللہ تعالی، اللہ اسے اپنے آپ سے دور کر دیتا ہے۔ بعید من الجنہ، وہ جنت سے بھی دور کر دیا جاتا ہے۔ بعید من الناس، لوگ بھی اسے پسند نہیں کرتے، لوگوں سے بھی دور چلا جاتا ہے۔ اور قریب من النار، اور دوزخ کے قریب کر دیا جاتا ہے۔ بخیل جو ہوتا ہے، خرچ نہ کرنے والا۔ اور پھر یہ جملہ آقا علیہ السلام کی زبان پاک کا ہے، بڑا توجہ طلب ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وجاہل سخی، اگر کوئی سخی ایسا ہے کہ جو جاہل ہے، عالم نہیں ہے، جاہل ہے، فرمایا احب الی اللہ تعالی، وہ اللہ کو اس بندے سے زیادہ پیارا ہے جو من عابد بخیل، جو عبادت گزار ہے مگر کنجوس ہے، یعنی عبادت کرتا ہے مگر اگر کنجوس ہے تو وہ اللہ رب العزت کو محبوب بولیے نہیں ہے۔ اللہ کو وہ محبوب ہے کہ جو سخی ہے، بے شک جاہل ہی کیوں نہ ہو۔ اور آپ کو اگر یاد ہو، میں نے چند دن پہلے یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام اعتکاف پہ چلے گئے تھے کوہ طور پر، اللہ کے حضور 40 دن قیام کیا، پیچھے قوم شرک میں چلی گئی تھی، بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، تو ان کی سزا یہ متعین کی گئی تھی کہ جنہوں نے شرک کیا ہے ان کو وہ لوگ قتل کر دیں گے جنہوں نے شرک نہیں کیا۔ اب ان سارے لوگوں کو گمراہ سامری نے کیا تھا، سامری جادوگر نے، تو جب اس کی قتل کرنے کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اس کو قتل مت کریں، چھوڑیں، یہ اپنی موت آپ مر جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بہکاوے میں آگے تو سارے اس راستے پہ لگے تھے، یہ تو ان کو بنانے والا تھا، خراب کرنے والا تھا، اور آپ فرما رہے ہیں اس کو نہ کریں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس کو اس لیے قتل کرنے کی یعنی میں اجازت نہیں دے رہا یا منع کر رہا ہوں کیونکہ یہ سخی ہے اور مجھے حیا آتا ہے کہ سخی کو قتل کر دیا جائے۔
سامری تھا وہ جادوگر. اگر کوئی مومن ہو اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہو تو اس کا مقام کیا ہوگا. پھر حدیث پاک میں ہے، حدیث پاک صحیح مسلم شریف کی ہے، امام احمد نے، امام ترمذی نے اس کو بیان فرمایا. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابن آدم انک ان تبذل الفضل خیر لک. اب یہ وہ آیت کریمہ کی تشریح کہ ضرورت سے زائد خرچ کرو. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابن آدم تیرے لیے ضرورت سے زائد خرچ کر دینا بہتر ہے. بہتر یہی ہے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ خرچ کر دو. وَأَن تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ، اور اگر تم اس کو روک لو گے تو یہ تمہارے لیے شر ہے، اچھا نہیں ہے، برا ہے تمہارے لیے، اس میں خیر نہیں ہے. کس لیے؟ اب میں آگے حدیث پڑھنے سے پہلے بھی عرض کر دوں، یاد رکھ لیں آقا علیہ السلام نے ایک دن صحابہ کرام کو ایک عجیب مثال دی. بڑی سادہ سی بات ہے مگر وہ کیا کہتے ہیں پیغام پہنچانے کے لیے یہ مثال دی. آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ مال اس کا ہو اور کون یہ پسند کرتا ہے کہ مال وارثوں کا ہو. وارث کون ہوتا ہے؟ جب انسان مر جاتا ہے تو پیچھے جو بچ جاتے ہیں وہ وارث ہوتے ہیں. تو سب نے کہا ہر کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ مال ہمارا ہو. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا وہی ہے جو خرچ کر دو گے، کیونکہ تمہاری موت کے بعد تمہارا مال وارثوں کا ہو جائے. اس میں کوئی سائنس نہیں ہے، سادہ سی بات ہے. جو اپنے ہاتھ سے خرچ کر دیا. ایک دن ایک بکری ذبح کی، پوری بکری ذبح کی آقا علیہ السلام کے گھر میں. سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سارا بکری خرچ کر دی، ایک دستی کا گوشت بچا لیا. آقا علیہ السلام کو پسند تھا. جب آقا علیہ السلام تشریف لائے تو سیدہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب دے دیا ہے، یہ بچا ہے. تو حضور نے مسکرا کر فرمایا عائشہ بچا وہی ہے جو دے دیا ہے، وہی ہے جو دے دیا وہی بچا ہے. تو فرمایا کہ ضرورت سے زائد خرچ کرو یہ بہتر ہے، نہیں کرو گے تو شر لک، یہ تمہارے لیے شر ہے. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ولا تلام علی کفاف. آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تو ضرورت کے مطابق خرچ کرتا ہے تو تجھے ملامت نہیں ہے. یہ نہیں کہ اپنی ضرورت بھی انسان قربان کر دے، وہ اعلیٰ درجہ ہے. فرمایا ضرورت کے لیے بچاؤ ضرور کرو، مگر فرمایا وابدأ بمن تعول، سب سے پہلے اس پر خرچ کرو جو تمہارے دائرے میں آتا ہے، جو تمہارے ساتھ تمہارے زندگی کی روٹین میں جڑا ہوا ہے، اس سے خرچ کرو، ابتدا اس سے کرو. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا والید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اوپر والا ہاتھ ہے جو خرچ کرتا ہے وہ نیچے لینے والے ہاتھ سے ہر حال میں بہتر ہوتا ہے. آقا علیہ السلام کی حدیث پاک. اور پھر اس کے بعد جو حدیث پاک ہے اس کے الفاظ ایسے ہی ہیں کہ یہ اس پورے تصور کو کلیئر کرتے ہیں. جو ایک تصور یعنی ہم اللہ ماشاء اللہ امت مسلمہ میں ہر جہاں چلے جائیں اس تصور کو اس انداز سے سمجھا نہیں گیا. حدیث کے الفاظ ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں قال بینما نحن فی سفر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہے تھے. اذا جاء رجل علی راحلۃ له، ایک شخص اپنی سواری پر وہاں پر آ گیا اچانک. تو پھر اس نے کیا کیا فجعل یصرف بصرہ یمینا و شمال، اور وہ دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھنے لگ گیا. اب اس کی حالت دیکھ لی آقا علیہ السلام نے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا من کان معہ فضل زہر، جس کے پاس ضرورت سے زیادہ سواری ہے، ایک سے زیادہ جس کے پاس موجود ہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فلیعد بہ علی من لا زہر لہ. یہ بڑا ہی عجیب لفظ ہے یہ آقا علیہ السلام کی زبان مبارک کا. فرمایا جس کے بعد دو سواریاں ہیں، یوں سمجھ لیں جس کے بعد دو گاڑیاں ہیں، دو سواریاں ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فلیعد بہ علی من لا ظہر لہ، وہ اس کو واپس کرے سواری جس کے پاس نہیں ہے. فلیعد واپس کرے، لوٹائے اس کو. اب یہ آپ مجھے بتائیں یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ بنتا تو یہ ہے کہ یہ فرمائیں کہ جس کے پاس دو گاڑیاں ہیں وہ ایک اس کو دے دے جس کے پاس نہیں ہے. یہی بنتا ہے نا، وہ اس کو دے جس کے پاس نہیں ہے. مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا فلیعد بہ، وہ اس کو واپس کرے. یہ بڑی عجیب بات ہے. اب اس کی تشریح بہت عجیب ہے. وہ یہ ہے کہ بتانا ہی یہ چاہ رہے ہیں کہ تمہیں جو اللہ نے زیادہ دیا ہے تو اس لیے نہیں دیا کہ زیادہ رکھو، یہ ہے ہی اس کا، اس کو واپس کرو.
فلیعد بہ، اس کو واپس دو، یہ تمہارا نہیں ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ومن کان لہ فضل من زاد، جس کے پاس ساز و سامان زیادہ ہے، ضرورت زندگی کا، وہ بھی فلیعود بہ علی من لا زاد لہ، وہ بھی اس کو واپس کرے جس کے پاس نہیں ہے۔ اب یہ وہ تصور ہے کہ جس تصور کو اگر امت مسلمہ اور ہم سمجھ جائیں، اس تصور نے وہ ماحول بنا دیا تھا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں پھر کوئی زکوٰۃ لینے والا ملتا نہیں تھا، ایک بکری کا سری کا سالن بنا تھا، پورے مدینہ طیبہ کے گھروں سے گھوم کر وہ سالن واپس اسی گھر آ گیا جہاں سے وہ چلا تھا، کیونکہ جس کے پاس گیا اس نے کہا بھائی کو دے دوں، بھائی کو دے دوں، بھائی کو دے دوں، وہ اسی گھر واپس آ گیا سالن جہاں پکا تھا۔ یعنی وہ اس تصور کو سمجھ گئے تھے کہ اس کو دے دیا جائے، دوسرے کو دے دیا جائے۔ اب یہ وہ تصور تھا کہ جس پر بیان کرتے ہیں بقا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یومن، ایک دن حضور مولا کائنات علیہ السلام دروازے پہ بیٹھے رو رہے تھے، فقیل لہ، ان سے کہا گیا ما یبکی کا، آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ فقال، انہوں نے کہا لم یأتنی ضیف منذ 7 ایام، 7 دن ہو گئے آج میرے دروازے پر کوئی نہیں آیا، 7 دن ہو گئے آج میرے دروازے پر کوئی نہیں آیا، اس لیے رو رہا ہوں۔ اب جو آگے جملہ تھا یقیناً یہ حضور مولا کائنات کی شان ہے، کیا قربان جائیں۔ آپ نے فرمایا وَأَخَافُ، مجھے خوف یہ ہے ان یکون اللہ تعالی قد اہاننی، کہیں میں اللہ کی نگاہ سے گر تو نہیں گیا۔ اہانت جو ہم کہتے ہیں نا کسی کو معاذ اللہ، اب چونکہ حضور مولا کائنات کی بارگاہ ہے، انہوں نے خود اپنی عاجزی کے طور پہ کہا مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اللہ نے مجھے اپنی نگاہ سے گرا دیا ہے، اس لیے میرے گھر میں کوئی ضرورت مند نہیں آ رہا۔ تو جب کسی کے پاس کوئی اس طرح کا معاملہ آ جاتا ہے تو اسے یہ صحابہ کرام کی اس عمل اور اس زندگی کو دیکھنا چاہیے۔ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کے بارے میں کہ انہوں نے زندگی بھر انہوں نے اس حال میں کھانا نہیں کھایا کہ ان کے دسترخوان پر کوئی یتیم نہ بیٹھا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ سارے واقعات ہیں، بس میں اس کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے خوبصورت واقعے پر طواف کر رہے تھے تو حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، تو جب ملاقات ہوئی، دعا سلام ہوا، تو حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے شقیق بلخی، بتاؤ بلخ میں اللہ والوں کا کیا حال ہے؟ بلخ بخارا سے آئے تھے نا، وہاں اللہ والوں کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے ہاں اللہ والوں کا یہ حال ہے کہ جب مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ مل جائے تو اللہ کا شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا کہ اچھا بلخ والوں کا یہ حال ہے، یہ حال تو مدینہ پاک کے کتوں کا بھی ہے کہ ان کو جب مل جاتا ہے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، بھونکتے نہیں ہیں۔ تو پھر انہوں نے پوچھا اچھا آپ بتائیں کہ یہاں اللہ والوں کا کیا حال ہے؟ تو حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ علیہ السلام کی حال ہیں، آپ نے فرمایا ہمارا یہ حال ہے، مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں، نہ ملے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو شکر، ہم تو ملنے پر بھی اللہ کا شکر نہیں کرتے۔ اب اس پر کسی نے ایک دفعہ میں نے اس پہ بہت غور کیا کہ یہ جو بات انہوں نے کہی ہے کہ نہ ملنے پر شکر کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک سوال بنتا ہے نا کہ اللہ نہیں دے رہا، ہم شکر کر رہے ہیں، شکر ہے جی ہمیں نہیں دے رہا، اس کے راز کیا ہے اس کے اندر؟ تو راز یہ ہے کہ جب وہ دیتا ہے تو پھر وہ پوچھتا ہے، وہ اس کا سوال کرے گا کہ میں نے دیا تھا، خرچ کیسے کیا؟ تو اس کے سوال سے بچنے کے لیے شکر کر رہے ہیں کہ دیا نہیں ہے تو اس کے سامنے سوال سے بچ جائیں گے۔ شکر کا یہ مطلب ہے اس کا۔ تو انہوں نے کہا اسی طرح حضرت قیس بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، ان کا بڑا خاندان تھا، ان کو پوچھنے کے لیے کوئی نہیں آ رہا تھا، بڑے پریشان ہوئے، یار میں اتنا بیمار ہوں کوئی خبر لینے نہیں آ رہا۔ تو ان کے خادم نے ان سے کہا کہ وہ سب قرضدار ہیں آپ کے، شرما رہے ہیں اس لیے نہیں آ رہے، کہ بیماری میں ضرورت ہوتی ہے نا، وہ قرضدار ہیں اس لیے نہیں آ رہے۔ آپ نے غلام سے کہا جاؤ باہر جا کے چوک میں اعلان کرو جس نے بھی میرا قرض دینا ہے سب کو معاف، سب کو معاف ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ شام تک ان کو اتنے لوگ ملنے کے لیے آئے کہ ان کے دروازے کی چوکھٹ ہی ٹوٹ گئی۔
اتنے لوگ ملنے کے لیے آئے. تو ان سے ان کے غلام نے پوچھا کہ آپ نے سب کو ہی معاف کر دیا ہے, سب کو ہی معاف کر دیا ہے, ایسا کیوں کیا آپ نے؟ تو بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی, بڑی خوبصورت بات. انہوں نے کہا اس مال کا میں نے کیا کرنا ہے کہ جو مومن کو مومن سے دور کر دیتا ہے, اس مال کا میں نے کیا کرنا ہے جو مومن کو مومن سے دور کر دیتا ہے. اب یہ باتیں تو بہت ہیں, مگر ایک جملے پر میں مکمل کرنا چاہتا ہوں, اور یہ حضرت دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے, اور یہ وہ ہیں جو امام ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اساتذہ میں سے ہیں. رسالہ قشیریہ میں کثرت کے ساتھ جن کے اقوال آپ نے نقل کیے, اس میں شیخ ابو دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک ہیں. آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے اس پورے تصور کو سمجھنے کے لیے. آپ نے فرمایا سخاوت یہ نہیں ہے, سخاوت یہ نہیں ہے کہ مالدار ضرورت مند کو دے, کوئی ضرورت مند ہوگا تو اس کو دیں گے, یہ سخاوت ہے نا. آپ فرما رہے ہیں سخاوت یہ نہیں ہے. پوچھا گیا سخاوت کیا ہے؟ فرمایا سخاوت یہ ہے کہ ضرورت مند مالدار کو دے. الٹ اپوزٹ بات ہے. تو لوگوں نے پوچھا حضرت اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا کوئی تجھ سے مانگے گا تو سخی بنے گا نا. تو کسی نے اگر سوال ہی نہیں کیا تجھ سے, کسی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, تو کیسے سخی بن سکتا ہے؟ تو شکریہ تو اس کا ادا کرنا چاہیے کہ جس کی ضرورت تھی اور تو نے دیا تو سخی بن گیا. یہ ہے اصل تصور. ایک اللہ کے ولی تھے, ان سے ایک دوست مانگنے کے لیے آیا, انہوں نے اس کی ضرورت کا سامان اس کو دے دیا اور پھر رونے لگ گئے. تو بیوی نے ان سے کہا اگر نہیں دینا چاہتے تھے تو ٹال دیتے, رو کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں, میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میں نے دیا کیوں ہے, میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اس کو مانگنے کی نوبت کیوں آئی. میرا دوست ہے, مجھے اس کی خبر ہونی چاہیے تھی, میں پہلے ہی پہنچا دیتا. یہ ہے تصور اسلام. اب اس سارے تصور اسلام میں سے جو سبق یہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی موقع ملے اور جہاں بھی موقع ملے, جتنا بھی موقع ملے, اللہ کی راہ میں خرچ کریں, کیونکہ یہ سب کچھ مال دنیا کا یہیں رہ جانا ہے, ساتھ وہی جانا ہے جو اپنے ہاتھوں سے ہم نے دیا ہوگا. اور اس وقت آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ حالات پوری دنیا کے کیا ہیں, اور خاص طور پر پاکستان کے حالات وہ زیادہ ابتر ہیں. مہنگائی کی وجہ سے, لوگوں کی مصروفیت, لوگوں کی جو مجبوریاں ہیں, پریشانیاں ہیں, اس کی وجہ سے. تو ایک موقع ملا ہوا ہے کہ آپ ہمیشہ ہر سال منہاج قرآن کے زیر اہتمام پاکستان میں قربانی میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں. پوری دنیا میں وہ بہت سارے ملکوں میں جا کے منہاج ویلفیئر والے کرتے ہیں جہاں ضرورت ہے امت کو, مگر پاکستان میں اس وقت زیادہ ضرورت ہے. ہمارا ملک ہے, ہمارا تعلق ہے. تو آپ سے میری گزارش ہے کہ بے شک قربانی ہم یہاں بھی کرتے ہیں اور جیسے بھی کرتے ہیں, مگر ہمیشہ کی طرح جیسے آپ وہاں پر غریب اور محتاج لوگوں کے لیے اپنا حصہ نکالتے ہیں, اس دفعہ ذرا زیادہ نکالیں تاکہ اللہ رب العزت ان لوگوں کے لیے آسانی کرے. اور جو لوگوں کے لیے آسانی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے یقیناً آسانی پیدا فرماتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے اور اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے لیے خرچ کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.